کے بیٹے ہیں. بس سنا تھا جنید تو میرے نانا سے پیار کرتا ہے. جنید اتنی مہربانی کر، آج مجھ سے ہار جا، جو انعام ملے گا اس سے سیدوں کے گھر کا چولہا چلے گا. اتنا کر لے، آج مجھ سے ہار جا. اتنا کہنا تھا. جنید بغدادی کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں. اس نے کہا جنید سوچ کیا رہے ہو، آج مجھ سے کشتی ہار جاؤ، وعدہ کرتا ہوں جیت کا تاج قیامت میں نانا کے ہاتھوں سے عطا کراؤں گا. اتنا سننا تھا. جنید بغدادی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. ہاتھ بھی لیتے، لوگوں نے دیکھا پلک جھپکتے ہی جنید نیچے لیتے ہیں، سید زیادہ سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، جنید جیسا پہلوان اتنے کمزور سے کیسے گر سکتا ہے. دوبارہ کشتی کرائی جائے. دوبارہ کشتی ہوتی ہے، کاپ بھی نہیں مانا جائے گا. تیسری بار کشتی کرائی گئی، جنید کو پھر پٹک دیا گیا. جیسی پٹکا گیا ہے اللہ اکبر، لوگ دوڑ پڑے اور سید زادے کو کندھے پہ اٹھایا. اب جتنا انعام آنا تھا سید زادے کی جھولی میں تھا. وہ جنید جسے لوگ کل تک کاندھے پہ بٹھاتے تھے آج لوگوں کی قدموں کی خاک کی نظر ہو چکا ہے. آج کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. سارے جنید کو زمین پہ لیٹا ہوا چھوڑ گئے. جنید تو نے ناک کٹا دی ہے، تو دربار کا درباری نہیں رہا ہے. یہ کہہ کے سب نے ٹکرا دیا. اللہ اکبر. جنید ہے کسی وعدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی آخر میں اٹھے، مٹی صاف کی، اپنے گھر کی طرف آئے ہیں. کبھی دنیا کی عزت کا خیال آ رہا ہے، کبھی آخرت کے تاج کا خیال آ رہا ہے. کبھی سوچتے ہیں جنید اتنا بڑا عہدہ تو نے گوا دیا. کبھی سوچتے ہیں وہ تاج بھی تو کم نہیں ہے جس کا وعدہ نبی کے بیٹے نے کیا تھا. کبھی خیال آتا ہے یار جو وعدہ کیا گیا ہے کیا وہ وعدہ سچا ہے کہ نہیں. پھر دل کہتا ہے سید زادہ کا جھوٹ تو نہیں بولے گا، وعدہ سچا رہا ہے. پھر دل نے کہا جنید یہ تو بتا قیامت کب آئے گی. یہ سوچتے سوچتے روئے اور سو جاتے ہیں. کہتے جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا، مدینے شریف سے نورانی بادل آیا. اس نورانی بادل سے ایک نورانی چہرے والا آیا. خدا کی قسم وہ کہتے اس سے پہلے بھی ایک بادل آیا، اس بادل میں نجف سے تاجدار آیا تھا. کہتے یہ دونوں میرے آنگن میں آئے اور آنے کے بعد جیسی مصطفیٰ میرے گھر میں آئے ہیں میرا گھر نور علی نور ہو جاتا ہے. مجھے مصطفیٰ نے دیکھا، میں نے آقا کو دیکھا، میں دوڑ کے قدموں پہ لپٹ گیا. محبوب یہاں آنے کی تکلیف کی، حکم کر دیتے میں اڑ کے مدینے آ جاتا، مجھے بلا لیا ہوتا. نبی نے کہا جنید یہ سوچ رہے ہو کہ میرے بیٹے نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہوگا کہ نہیں. اگر ہوگا تو کب ہوگا، قیامت کب آئے گی. کہا سوچ اپنے بیٹوں پہ کیا ہوا احسان ہم باقی نہیں رکھتے گے. قیامت جب آئے گی آئے گی. آج ہی ہم تجھے دنیا کے اندر ولایت کا تاج عطا کرنے کے لیے آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج ہی ہم تجھے یہ عظمتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں، یہ رفتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں. اللہ اکبر. جنید بغدادی کی آنکھ میں آنسو. آقا فرماتے جنید میں نہیں آیا ہوں، حسنین کا بابا بھی آیا ہے، یہ جو کھڑا ہے یہ علی ہے. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح، میں نے کہا تھا کبھی ہارنا بھی جیت ہوتا ہے، کبھی جیتنا بھی ہار ہو جاتی ہے. ہر کسی سے ریس میں آگے نکلنا اچھا نہیں ہوتا، کسی سے پیچھے رہنا بھی اچھا ہوتا ہے. ہمیشہ جیت کے خواب نہ دیکھا کرو، کبھی ہار کے بھی دیکھا کرو. جب صبح کا سویرا ہوا ہے وہ جنید جسے دنیا ٹھوکر مار کے آئی تھی آج بڑے بڑے اولیاء اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تاج والے اس کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں. جنید نے دروازہ کھولا، تاج والے بھی لائن میں کھڑے ہیں، رتبے والے بھی لائن میں کھڑے ہیں، علم والے بھی لائن میں کھڑے ہیں. جنید نے باہر نکل کے دیکھا، شان والوں کو دیکھا. تم کیسے آئے ہو؟ کہا جنید نظر کرم ادھر بھی کر، نظر کرم ادھر بھی کر. کہا تمہیں کیسے پتا چلا آج جنید اس منزل پہ ہے؟ کہا جنید تجھے کیا لگتا ہے آقا آئے ہو اور خوشبو نہ آئی ہو؟ مصطفیٰ آئے تھے، ہر ولی کے گھر میں آقا کی خوشبو مہکنے لگ گئی. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں تو حیرت سے دیکھ رہا تھا یہ ہوا کیا رات ہی رات میں. کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کونے سے آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا جنید اب تو وعدے پہ یقین ہو گیا ہوگا. کہتے میں نے منہ اٹھا کے دیکھا تو وہی کمزور سید زادہ تھا. میں نے اس لیے کہا ہر کسی سے جیتنا اچھا نہیں ہوتا، کبھی کسی سے ہارنا بھی اچھا ہوتا ہے. ہمیشہ جیت کے لیے نہ دوڑو، کبھی ہار بھی لیا کرو. اور اپنوں سے ہارنا ہی اچھا ہوتا ہے. ایک ضد پہ اکڑ کے مت بیٹھنا.
کئی گھروں کو آگ لگ گئی یار، کئی گھروں کو آگ لگ گئی، صرف اتنی ضد کہ بیٹی کی چوکھٹ پہ نہیں جانا ہے، کیونکہ ہمارے سمدی نے بات کڑوی کہہ دی۔ تم ایسی قسم کھا کے بیٹھ گئے، اپنوں کے دروازوں پہ جانا چھوڑ دیا۔ کئی بیٹیوں کے فون آئے، کوئی تعویذ تو ہوگا کہ بھائی بلانے آ جائے۔ کہا کیونکہ ایک دن میرے شوہر سے انبن ہو گئی تھی، 10 سال ہو گئے میں نے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سب کے ذہن میں بات تھی، کیونکہ بالکل پتلا دبلا انسان۔ اگلا دن جب وہ آیا نا، جس دن کشتی ہونی تھی، تو کبھی کبھی چیلنج جب ہوتا ہے نا، اور چیلنج غیر معمولی ہو، جی اگر برابر کے پہلوان لڑتے ہوں تو کوئی بات نہیں، ٹکر کے تھے۔ اگر کوئی کمزور طاقتور کو چیلنج کر دے، بڑی بات ہوگی نا، بڑی بات ہوگی۔ کیسے؟ ایک شخص اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا تھا، گلے میں ہاتھ ڈال کے باتیں کر رہا تھا۔ ایک دیوانہ مجذوب اپنے رنگ میں چلا جا رہا تھا، راستے میں کیچڑ تھا، اس کا پیر پانی میں یوں پڑ گیا، تو وہ چیز اڑ کے نا اس لڑکی کے اوپر چلی گئی۔ اس لڑکے سے کہا دیکھتے ہو، اس نے میرے اوپر کیچڑ ڈال دی۔ وہ اٹھا اور آ کے اس نے دیوانے کا گریبان پکڑا کہ تجھے میری محبوبہ کا چہرہ نظر نہیں آیا؟ تو نے اس کے کپڑے گندے کر دیے۔ اس نے کہا بھائی مجھے توجہ نہیں تھی میری۔ اس نے تماچا مار دیا، جیسی تماچا مارا اس نے یوں دیکھا اور چل دیا۔ آگے جا کے نا کسی نے دیکھا دیوانہ آ رہا ہے، کہا یار ادھر آ۔ کہا کیا؟ کہا تھوڑا سا دودھ پی لے۔ اس کے آگے دودھ آیا، رو دیا، کہتا واہ مالک تیرا کرشمہ، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے۔ جی جب اتنی بات کہی نا، یہ تو دودھ پینے میں لگ گیا، مالک تیرا کرشمہ، کہیں دودھ پلاتا کہیں تھپڑ کھلاتا ہے۔ اتنے میں لوگ دوڑتے ہوئے آئے، بولے پکڑ لو یہی ہے۔ لوگ پکڑ کے لائے، وہاں جہاں کیچڑ اچھلی تھی دیکھا وہ شخص مرا پڑا تھا۔ کہا کیا بات ہے؟ بولا تو نے مارا اس کو؟ کہا کیوں؟ کہا اس نے تیرے تھپڑ مارا، تو بتا تو نے بد دعا کی تھی اس کے لیے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ مرا کیسے؟ کہنے لگا جب میرے پیر سے کیچڑ اچھلی، اس کے محبوب کو تکلیف ہوئی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ جب اس نے میرے تھپڑ مارا، میرے رب کو تکلیف ہوئی، اس نے میرا بدلہ لے لیا۔ کیا کہنے، جی واہ، اس نے میرا بدلہ لے لیا۔ جی تو کبھی کبھی چیلنجز بڑے ہوتے اور تعجب ہوتا چیلنجز دیکھنے کے بعد، اتنے بڑے بڑے چیلنجز کو دیکھنے کے بعد تعجب ہوتا ہے۔ ادھر چیلنج تھا کشتی جنید سے ہونی ہے، کس سے ہونی ہے؟ سارے لوگ ادب سے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ سید صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے، حضور سید صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو چکی ہے، اور جس لمحے کا انتظار تھا ہم سب کو الحمدللہ وہ لمحہ آ چکا ہے۔ اب یہ وقت بھی دعاؤں کی مقبولیت کا ہے، اور پھر شہزادہ بھی مدینے والے کا ہے۔ انشاءاللہ دعائیں ہوں گی، کرم مدینے سے ہوگا، اور اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول و مقبول فرمائے گا۔ آگئے نا کمیٹی والے بھی سارے لوگ، فرقان بھائی ماشاءاللہ آپ نے بلا لیا، بیٹھیں ذرا، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ تو اس دن کا انتظار ہونے لگا جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، دربار لگ گیا، لوگ انتظار میں ہیں، سب تو خوشی میں اچھل رہے تھے کہ دیکھیں گے کتنے منٹ کے اندر یا کتنے سیکنڈ کے اندر اس پہلوان کی پہلوانی کا بھوت اترے گا۔ لیکن جنید بغدادی نا کہتے میرا دل کروٹیں بدل رہا تھا، میرا دل کروٹیں بدل رہا تھا، کچھ تو تھا اس میں جو اتنا بڑا چیلنج کر کے گیا، کوئی تو راز تھا اس کے پاس، کچھ تو ہے وہ جو جنید کو اس نے چیلنج کیا۔ یہ سوچ کے نا آپ رات بھر سوئے نہیں، صبح ہوئی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے، ہر طرف شور تھا، سب یہ کہہ رہے تھے لو جی کون مقابلہ کرے گا جنید کا، بلا وجہ میں کسی کو ایسی چیلنج قبول کر لیا۔ مگر ابھی تک جنید خوش نہیں تھے، لوگ کہنے لگے چلو ختم کیا جائے دربار، کوئی لڑنے ولنے نہیں آئے گا۔ اتنی بات کہی نا، پھر کیا تھا، تھوڑی دیر کی بات راستے سے غبار اڑتا نظر آیا، غبار کو دیکھا نا، کہا ٹھہرو دیکھو یہ کوئی آ رہا ہے۔ جب اس آنے والے کا انتظار کیا وہ قریب آیا تو وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جو چیلنج کر کے گیا تھا۔ اور آنے کے بعد کہا ٹھہر جائیے، ابھی وقت گیا نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، میری کشتی جنید سے کرائی جائے۔ اب جیسی جنید میدان میں آئے اور وہ بھی میدان میں آیا، ایک اصول ہوتا پہلوان پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد کشتی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ ملایا اور اشارہ کر کے جنید کے کان میں کہا مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اتنا جملے کا کہنا تھا، جنید قریب آئے، بس زور آزمائی کے بیچ نا اس نے حضرت جنید بغدادی کے کان پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے،
کہنے لگا جنید میں جانتا ہوں تم پہلوان ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا سنو، میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، میں اس نبی کا شہزادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں۔ اور سنے جنید، میں خود نہیں لایا، میری ضرورت یہاں لائی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو جنگل سے میں آیا ہوں نا، میرے پریوار کی بچیاں جنگل میں جھاڑیوں میں چھپے ہیں، اس لیے کہ ان کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ اتنے پیبند لگے ہیں، کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ جنید سید زادہ ہوں، اس لیے بھیک مانگنے کی غیرت اجازت نہیں دیتی، زکوٰۃ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ حضور کے بیٹے ہیں۔ بس سنا تھا جنید تو میرے نانا سے پیار کرتا ہے، جنید اتنی مہربانی کر، آج مجھ سے ہار جا، جو انعام ملے گا اس سے سیدوں کے گھر کا چولہا چلے گا، اتنا کر لے، آج مجھ سے ہار جا۔ اتنا کہنا تھا، جنید بغدادی کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا جنید سوچ کیا رہے ہو، آج مجھ سے کشتی ہار جاؤ، وعدہ کرتا ہوں جیت کا تاج قیامت میں نانا کے ہاتھوں سے عطا کراؤں گا۔ اتنا سننا تھا، جنید بغدادی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ ملے تھے، لوگوں نے دیکھا، پلک جھپکتے ہی جنید نیچے لیٹے ہیں، سید زادہ سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، جنید جیسا پہلوان اتنے کمزور سے کیسے گر سکتا ہے؟ دوبارہ کشتی کرائی جائے، دوبارہ کشتی ہوتی ہے، کاپ بھی نہیں مانا جائے گا۔ تیسری بار کشتی کرائی گئی، جنید کو بھی پٹک دیا گیا، جیسی پٹکا گیا ہے، اللہ اکبر، لوگ دوڑ پڑے اور سید زادے کو کندھے پہ اٹھایا۔ اب جتنا انعام آنا تھا سید زادے کی جھولی میں تھا، وہ جنید جسے لوگ کل تک کاندھے پہ بٹھاتے تھے، آج لوگوں کی قدموں کی خاک کی نظر ہو چکا ہے، آج کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ سارے جنید کو زمین پہ لیٹا ہوا چھوڑ گئے۔ جنید تو نے ناک کٹا دی ہے، تو دربار کا درباری نہیں رہا ہے، یہ کہہ کے سب نے ٹکرا دیا۔ اللہ اکبر، جنید ہے کسی وعدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی آخر میں اٹھے، مٹی صاف کی، اپنے گھر کی طرف آئے ہیں۔ کبھی دنیا کی عزت کا خیال آ رہا ہے، کبھی آخرت کے تاج کا خیال آ رہا ہے۔ کبھی سوچتے ہیں جنید اتنا بڑا ہوتا تو نے گوا دیا، کبھی سوچتے ہیں وہ تاج بھی تو کم نہیں ہے جس کا وعدہ نبی کے بیٹے نے کیا تھا۔ کبھی خیال آتا ہے یار جو وعدہ کیا گیا ہے کیا وہ وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ پھر دل کہتا ہے سید زادہ تھا، جھوٹ تو نہیں بولے گا، وعدہ سچا رہا ہے۔ پھر دل نے کہا جنید یہ تو بتا قیامت کب آئے گی؟ یہ سوچتے سوچتے روئے اور سو جاتے ہیں۔ کہتے جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا، مدینے شریف سے نورانی بادل آیا، اس نورانی بادل سے ایک نورانی چہرے والا آیا، خدا کی قسم وہ کہتے اس سے پہلے بھی ایک بادل آیا، اس بادل میں نجف سے تاجدار آیا تھا۔ کہتے یہ دونوں میرے آنگن میں آئے اور آنے کے بعد جیسی مصطفیٰ میرے گھر میں آئے ہیں میرا گھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ مجھے مصطفیٰ نے دیکھا، میں نے آقا کو دیکھا، میں دوڑ کے قدموں پہ لپٹ گیا، محبوب یہاں آنے کی تکلیف کی، حکم کر دیتے میں اڑ کے مدینے آ جاتا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ نبی نے کہا جنید یہ سوچ رہے ہو کہ میرے بیٹے نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہوگا کہ نہیں؟ اگر ہوگا تو کب ہوگا؟ قیامت کب آئے گی؟ کہا سوچ اپنے بیٹوں پہ کیا ہوا احسان ہم باقی نہیں رکھتے گے، قیامت جب آئے گی آئے گی، آج ہی ہم تجھے دنیا کے اندر ولایت کا تاج عطا کرنے کے لیے آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہی ہم تجھے یہ عظمتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں، یہ رفتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جنید بغدادی کی آنکھ میں آنسو۔ آقا فرماتے جنید میں نہیں آیا ہوں، حسنین کا بابا بھی آیا ہے، یہ جو کھڑا ہے یہ علی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، میں نے کہا تھا کبھی ہارنا بھی جیت ہوتا ہے، کبھی جیتنا بھی ہار ہو جاتی ہے۔ ہر کسی سے ریس میں آگے نکلنا اچھا نہیں ہوتا، کسی سے پیچھے رہنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جیت کے خواب نہ دیکھا کرو، کبھی ہار کے بھی دیکھا کرو۔ جب صبح کا سویرا ہوا ہے
وہ جنید جسے دنیا ٹھوکر مار کے آئی تھی، آج بڑے بڑے اولیاء اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تاج والے اس کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ جنید نے دروازہ کھولا، تاج والے بھی لائن میں کھڑے ہیں، رتبے والے بھی لائن میں کھڑے ہیں، علم والے بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ جنید نے باہر نکل کے دیکھا، شان والوں کو دیکھا، تم کیسے آئے ہو؟ کہا جنید نظر کرم ادھر بھی کر، نظر کرم ادھر بھی کر۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا آج جنید اس منزل پہ ہے؟ کہا جنید تجھے کیا لگتا ہے آقا آئے ہو اور خوشبو لائی ہو؟ مصطفیٰ آئے تھے، ہر ولی کے گھر میں آقا کی خوشبو مہکنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں تو حیرت سے دیکھ رہا تھا، یہ ہوا کیا رات ہی رات میں؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کونے سے آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا جنید اب تو وعدے پہ یقین ہو گیا ہوگا۔ کہتے میں نے منہ اٹھا کے دیکھا تو وہی کمزور سید زادہ تھا۔ میں نے اس لیے کہا ہر کسی سے جیتنا اچھا نہیں ہوتا، کبھی کسی سے ہارنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جیت کے لیے نہ دوڑو، کبھی ہار بھی لیا کرو، اور اپنوں سے ہارنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ایک ضد پہ اکڑ کے مت بیٹھنا۔ کئی گھروں کو آگ لگ گئی یار، کئی گھروں کو آگ لگ گئی، صرف اتنی ضد کے بیٹی کی چوکھٹ پہ نہیں جانا ہے، کیونکہ ہمارے سمدی نے بات کڑوی کہہ دی۔ تم ایسی قسم کھا کے بیٹھ گئے، اپنوں کے دروازوں پہ جانا چھوڑ دیا۔ کئی بیٹیوں کے فون آئے، کوئی تعویذ تو ہوگا کہ بھائی بلانے آ جائے۔ کہا کیونکہ ایک دن میرے شوہر سے انبن ہو گئی تھی، 10 سال ہو گئے میں نے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تم ایسی جیت کی دوڑ لگا کے بیٹھے ہو؟ اگر تم بہن کے دروازے پہ، بیٹی کے دروازے پہ چلے گئے تو تم ہار جاؤ گے، اور نہیں گئے تو جیت جاؤ گے۔ بہت آرام کر رہے ہو منہ چونچی کرنے کا، بہت پا لیا تم نے رتبہ بیٹی کے دروازے پہ 10 سال تک نہ جا کر کے۔ یہاں جیت کی قسم نہ کھا، یہاں ہار جا۔ جا چلا جا بہن کے دروازے، جا چلا جا بیٹی کے دروازے۔ تو شاید نہیں جانتا جب بیٹی مسکراتی ہے مدینے والے مصطفیٰ کی فاطمہ مسکراتی ہے۔ خالی نعرے لگانے سے علی والا کوئی نہیں ہے، خالی نعرے لگانے سے حسینی کوئی نہیں۔ مزہ تو تب کہ جب حسین کی زینب جیسا پیار کر کے دکھاؤ۔ ہاں جب علی سے بیٹی زینب کی طرح پیار کر کے دکھاؤ تب وہ علی والے ہوتے ہیں، ورنہ نعرے علی کے، نعرے غلام حسین کے، اور بہن کو 10 سال سے نہیں دیکھا، نہیں دیکھوں گا تو اونچ نیچی ہو جائے گی، یہ دوڑ اچھی نہیں ہے یار۔ ہار جاؤ، یہاں ہار جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، توڑ دو اپنی ضد، جاؤ اپنوں کے دروازے پہ۔ خدا کی قسم یاد رکھنا، تیری خوشی میں تیرے لاکھ یار ہوں مزہ نہیں آئے گا۔ کوئی نہ ہو، تیری اپنی سگی بہن کھڑی ہو، تیری بیٹی کھڑی ہو، تیری ماں ہو، تیرے باپ ہو، تیرے بھائی ہو، ان لوگوں میں جو اللہ خوشیاں عطا فرماتا ہے وہ کائنات کی بھیڑ میں اللہ خوشیاں عطا نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی ہار بھی جایا کرو۔ نہیں مجھے اپنے باپ سے بات نہیں کرنی ہے، اس نے تھپڑ مارا تھا، بہت پکی قسم کھا کے بیٹھے ہو، تھپڑ مارا تھا، بات نہیں کرنی ہے۔ نہ، یہاں ہار جاؤ، یہاں جیتنا نہیں ہے۔ یہاں جیتنے والے ہار جائیں گے، یہاں ہارنے والے جیت جائیں گے، یہ یاد رکھنا۔